کوہستانی علاقہ کہلاتا ہے، اور یہ علاقہ داردستان کا مرکز ہے، دل ہے۔ اور اس علاقے میں آپ کو بتاتا چلو تاریخ میں سکندر اعظم سے لے کر 20ویں صدی تک مسلسل باہر سے حملے ہوئے ہیں، اور اب یہ حملے بڑے سافٹ یعنی بڑے نرم طریقے سے ہوتے ہیں۔ پہلے تو تلواروں سے ہوتی تھی، بندوقوں سے۔ آخری حملے یہاں ریاست سوات نے کیے ہیں، اس علاقے پر، یہاں سوات کوہستان پر اور انڈس کوہستان کے مغربی سائڈ پر۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم دنیا کے 3 بڑے جو پہاڑی سلسلے ہیں، ہم اس کے باشندے ہیں، جس میں ہندوکش کا سلسلہ ہے، قراقرم کا ہے، اور جس میں ہمالیہ وہ، اور ہم اس کے اصل باشندے ہیں۔ اب اصل باشندے کیا ہوتے ہیں؟ اصل باشندے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان لوگوں سے پہلے کسی علاقے میں کسی اور قوم کے آثار نہیں ملتے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی ایک اپنی تاریخ رہی ہوتی ہے، ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، اپنا رواج ہوتا ہے، اپنے کسٹمری جو قوانین ہوتے ہیں، رواجی وہ ہوتے ہیں۔ اور اصل باشندے جن کو انگلش میں انڈیجنس لوگ کہا جاتا ہے۔ تو ہم یہ ایک بات سنی ہے، ہم اس ہندوکش کے، قراقرم کے، ہمالیہ کے اصل باشندے ہیں۔ اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے بڑی قومیں، ہمارے جو 7 بستی ہیں تعداد میں بڑی قومیں، وہ اس خطے کو آپ نہیں سمجھتی ہیں۔ کہتے ہیں نا یہ میری مٹی ہے، یہ آپ کی مٹی ہے، آپ باہر سے آئے ہیں۔ وہ لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں، ابھی 16ویں صدی میں آئے ہوئے اس خطے میں، اب پہلے سے یہ تھے نہیں۔ محمود قاسمی آیا، بعد میں یہ لوگ آئے، اور اب یہ کہتے ہیں کیونکہ تعداد میں بڑے ہیں، زیادہ ہیں، اور اس طرح سیاست میں بڑے تگڑے ہیں، تو لہٰذا یہ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس خطے کے اصل مالکان ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اس خطے کے اصل مالکان آپ لوگ ہیں، یہ کوہستانی لوگ ہیں، یہ داردی لوگ ہیں، یہ پورے اس خطے کے اصلی لوگ ہیں۔ کیونکہ آپ یہ تاریخ دیکھیں نا، تاریخ کسی نے، ہم نے تو نہیں لکھی ہے نا، تاریخ تو بہت پرانی تاریخ ہے، اگرچہ ہماری تاریخ مٹ چکی ہے۔ ایک اور بڑا مسئلہ ہم کوہستانیوں کے لیے یا کوہستان کے باشندوں کے لیے وہ ہے، ہم شناخت سے واقف نہیں ہیں۔ ہم یہ بات سنیں، ہماری شناخت بھی مٹ چکی ہے۔ ایک بہت بڑی قوم ہے داردی، کوہستانی داردی ایک بہت بڑی قوم ہے، لیکن اب بھی ہمارے کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی اور قوم کا حصہ ہے، اور ہم اس دھرتی پر باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ ہمارے کوئی لوگ سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے بھائیو، ایسا نہیں ہے۔ ہماری زبانیں تروالی ہو، گاوری ہو، شینا کوہستانی ہو، انڈس کوہستانی ہو، بٹیری ہو، کھلکوٹی ہو، یا چلسو ہو، گاورو ہو، میں اس کوہستان کی بات کر رہا ہوں، اٹروجو ہو، یہ ساری زبانیں گندھاری زبانیں ہیں۔ جو گندھارا تہذیب کا نام سنا ہے، جس کے لیے پاکستان بہت فخر کرتا ہے، وہ ہماری تہذیب تھی بھائی، وہ کسی اور کی تہذیب نہیں تھی، ہماری تہذیب تھی۔ اب بھی ہماری زبانوں میں گندھاری زبانوں کا اثر ہے، اور اب بھی ہماری زبانیں گندھاری زبان سے بھرے پڑی ہیں، لیکن ہمیں اس کا معلوم نہیں، ہمیں اس کا پتہ نہیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ اپنی ہماری شناخت، اور اب یہ کیوں پہلے آپ کو پتا ہے، ہمارے ساتھیوں نے کہا پہلے ہماری روایت کے راستے تھے، سید نے بھی اس طرف اشارہ کیا۔ روایتی راستے کون سے تھے؟ کوہستان کی بات کر رہا ہوں۔ پلوگا سے دوبیر، کندیا، کارگاہ، کرکٹ تک جاتے تھے، مانکیال سے دوبیر، کندیا اس طرف جاتے تھے، اسی طرف سے بھی آتے تھے۔ اسی طرح سجون، پاڑوی پاس، درال سے ہم دیر کوہستان اترتے تھے، دیر کوہستان سے پھر پاسز کے ذریعے ہم چترال نکلتے تھے۔ یہ ہماری روایتی راستے تھے، اور اس روایتی راستوں کی وجہ سے ہم مضبوط تھے آپس میں۔ بعد میں کیا ہوا؟ آپ کا کیش بنا، ہماری یہاں سڑکیں آئی، تو ہم ان سڑکوں کی وجہ سے ہم پہاڑوں راستے نہیں ہوئے، تو یہ ان سڑکوں کی وجہ سے ہم ایک دوسرے دور ہو گئے۔ ایک بات، دوسری بات پھر ہمارے ساتھ ایک اور کہانی ہوئی، ہم انتظامی طور پر پڑ گئے۔ ہم یہاں سوات میں ہیں، آپ کوہستان ہے، انتظامی مطلب میں کہہ رہا ہوں جو حکومت سرکاری طور پر کوہستان کے 3 ضلع بن گئے، ہم سوات ضلع میں ہیں، اپر سوات ضلع میں ہیں، اور دیر کوہستان اپر دیر کے ضلع میں ہے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا کہ ہم انتظامی طور پر بڑھ چکے ہیں، اس لیے ہمارے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے جب ہم کوشش کرتے ہیں تو ہم مختلف
लोगों के साथ हमारा वास्ता पड़ता है। ये एक बड़ी हमारे लिए रुकावट है। हम ये तो नहीं कर सकते हैं कि इस बाकी मानदा लोगों को छोड़कर हम एक और बनाए, एक सुबह बनाए। शायद कोहिस्तान सुबह बन सकता है हज़ारा में, जो डिवीजन हज़ारा, लेकिन हमारी स्वाद कोहिस्तान और दिल कोहिस्तान की तो खैर नहीं। हम तो बहुत ही पिसे हुए हैं। आप लोग फिर भी आपकी एक जोग्राफियाई इकाई तो अलग है, मतलब कोहिस्तान रीजन एक अलग है ना। आप शाम से उस तरफ देखिए तो अलग वो बनता है, और हमारी तो वो भी नहीं है। हम तो किसी और के साथ नफी हो चुके हैं। तो ये हमारे ये भी मसले हैं। तो अगर आपने वहादत कोहिस्तान, क्या तहरीक वहादत कोहिस्तान, इसको शुरू किया है, हमारे इन साथी ने गुज़श्ता 1 साल से मैं देखता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, और इसके लिए ये वाकई मुबारकबाद के लायक है। लेकिन आपने इसमें तजावीज़ की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमने ऐसा करना है, एक तो जलसे करने हैं। जलसों में बहुत गहरी बातें नहीं हो सकती, ज़ाहिर है, क्योंकि जलसे में आपने नारे लगाने हैं। तो हमने ऐसा करना है कि हमने अपने नौजवानों के साथ, अपने बड़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ, उलमा के साथ हमने सेमिनार करना है। किसी और का हमारा इख्तियार उस पर नहीं है। अक्बल इख्तियार जो बातें करते हैं ना, तो हम वो करते हैं। तो ये हमारे जो वसाइल हैं उन पर हमारा इख्तियार नहीं रहा हमारे। और आपको ये बता दें, चलो आपका पेशावर वादी, आपकी सवाबी वादी, आपकी पूरी 400 वादी, ये सैराब कहाँ से होती है? पंचकोड़ा दरिया, दरिया स्वात और दरिया चतराल से होती है, यही है ना। और आपका एंडस जो निकलता है वहाँ से कारगिल की तरफ से, लेकिन ये कोहिस्तान में आता है। तो कोहिस्तान में कितनी नदियाँ इसमें गिरती है? आपको ये पता है कितनी नदियाँ हैं? बहुत सारी, दोनों कोहिस्तान में, यानी उस हिमालय की तरफ से भी है और हिंदुकुश की तरफ से भी ये गिरती है। तो ये पाकिस्तान वसाइल हमारा खाता है और हमें मजीद पसमानदगी की तरफ धकेलता है। एक और बात मैं आप कहूँगा, शायद वो नहीं हो। एक और बात ये है कि हमारी कुछ शोहरत जो मेन स्ट्रीम पाकिस्तान में है, वो काफ़ी अजीब किस्म की शोहरत है। इंडस कोहिस्तान के बारे में माफ़ी चाहता हूँ। आम पाकिस्तानी समझता है कि बहुत पसमानदा, जाहिल और सकाफती जमूत के शिकार है। ऐसा ही हमारे स्वाद कोहिस्तान के बारे में कहते हैं ये तो पश्तून या पठान इलाका है। दिल कोहिस्तान के बारे में कहते हैं ये तो पठान पश्तून इलाका है। हमारी आपकी शनाख्त बनी हुई है, और हम जब शनाख्त की कोशिश करते हैं तो हमें कहा जाता है कि तुम नस्ल परस्ती करते हो। खुद कौम परस्त की, खुद जब ऐसी सियासत कौम की बुनियाद पर करते हैं तो उसको कौम परस्ती कहते हैं। जब मैं ऐसी सियासत करता हूँ तो उसको नस्ल परस्ती कहते हैं। ये बात में रखिए। आपका भी हक है, हमारी एक बहुत बड़ी शानदार तारीख शनाख्त भी है। तो इस पर हमने, अगरचे हमारी ज़ुबानें मुख्तलिफ हैं, मतलब मैंने आपको नाम दिए तो ये सारी एक ख़ानदान की ज़ुबानें हैं, जिसको दारती ख़ानदान कहा जाता है। और एक ख़ानदान से मुराद ये है कि इसमें बहुत सी मुशाबियतें हैं, ये आपस में मिलती जुलती है, ये एक वो है। तो हमें मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ये मुख्तसर। दूसरी बात, हमारी जो इस इलाके में आपने दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, पाशा दियामर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, यहाँ स्वात में 18 बन रहे हैं, कुमराट में 4 बन रहे हैं। उनसे हमें क्या मिला, या हमें उसमें हमारी रजा कितनी है? लोगों ने हमसे कितना पूछा? तो मैं जो इंडिजिनस की बात कर रहा हूँ, जो आबाइयत की बात कर रहा हूँ, वो ये होती है कि आपके इलाके में जब कोई मंसूबा आता है, जब कोई प्रोजेक्ट आता है, तो वो आपसे पूछकर आपकी रजा के मुताबिक होना चाहिए। किसने किससे पूछा है? माफ़ी चाहता हूँ, जहाँ बाहर से भी कोई लोग प्रोजेक्ट आता है तो हमारे चंद लोग उनको मिल जाते हैं, उनके साथ हो लेते हैं, और फिर ये लोगों के साथ, अपने मकामी लोगों के साथ गद्दारी करके वो प्रोजेक्ट या मंसूबा कर जाते हैं। तो मैं ये मुख्तसर आखिर में ये कहूँगा कि मैं बहुत मायूस हो चुका हूँ। मैं गुज़श्ता 20-25 सालों से शिमाल पे काम कर रहा हूँ, या इनकी ज़ुबानों पे या सकाफ़तों पे, और पूरे कोहिस्तान घुमा हूँ, लेकिन कुछ बातों की वजह से, कुछ मसाइल की वजह से अक्सर मायूसी होती है। तो मैंने कुछ हफ्ते पहले अपनी तरवाली ज़ुबान में 2-3 कुछ अशार कहे थे।
مایوس ہو کر وہ یوں تھے کہ کچھ سختی خانہ ہے جان اکھیلا تو امو سی بسان علمو شیلافا میں کم سیکھیا زوانی جگی حسی زور آگا میں کم سیکھیا زوانی جگی حسی زور آگا دونوں امن پیان میں کم سیکھیا امن نکڑا اما برے میں کم جنین کونین تنو شابا اما برے میں کم جنین کونین تنو شابا الا تھاموڑ موتھل بیل تو گودو سجدہ. تو یہ بہت مایوس کن میں نے یہ بات کی تھی، لیکن آج آپ کو دیکھ کر، آج آپ کے اس مجمع کو دیکھ کر، آج آپ کی اس مجمع کو دیکھ کر میں اقبال کے اس شعر پہ آ رہا ہوں. مجھے امید ملی ہے، وہ کہتے ہیں نا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. تو آپ کو دیکھ کر مجھے یہ ایک امید ملتی ہے. اور میں نے جو اشعار تروالی کے کہے وہ مایوس کن ہے، اس میں یہی تھا کہ قوم تو ابھی تک سوئی ہوئی ہے، میں تو چاہ رہا تھا کہ وہ جاگے لیکن وہ جاگ نہیں ہے. اور کسی اپنے ایک بیٹے سے مخاطب ہوں کہ تمہاری حالت اور میری حالت میں فرق ہے، تم ابھی عمر کے بہار میں ہو اور میں عمر کے خزان میں جا چکا ہوں. وہ یہ تو آخر میں ایک اپنے اس مصمم ارادے کے ساتھ ختم کروں گا. بات سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئی وفا آئے گی، میری قبر سے بھی خوشبوئی وفا آئے گی. اور آخر میں سارے جہاں سے اچھا داردستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا داردستان ہمارا، آپ اس میں کوہستان شامل کریں. سارے جہاں سے اچھا داردستان ہمارا، ہم پریاں ہیں اس کی، یہ پرستان ہمارا. شکریہ.